بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ممبئی اور دہلی کی زیر زمین دنیا کا ایک معروف نام تھا۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، بڑی معیشت کی وجہ سے وہاں کی انڈر ورلڈ بھی بہت وسیع ہے، جہاں کئی بڑے ناموں کا راج ہے۔ ان میں سے داؤد کا نام پہلے ہی میرے سامنے آ چکا تھا اور میں نے دہلی میں دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہرکاروں سے پولیس اہلکار کس طرح ڈرتے تھے۔ دوسرا نام جو قاسم نے بتایا وہ چھوٹا راجن تھا۔ شاید اس قانون شکن سلطنت میں کوئی بڑا راجن بھی رہا ہو، لیکن ان دنوں چھوٹا راجن ایک ہوا بنا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے کئی ساتھی طاقت اور پیسے کے بل پر بھارتی پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان لوگوں پر قتل اور ڈکیتیوں جیسے سنگین جرائم میں معاونت اور سرپرستی کے الزامات تھے۔ پر اسرار وجوہ کی بنا پر عدالتیں ان کے خلاف فیصلے نہیں سنا سکی تھیں۔ مقدمات زیر سماعت تھے یا التوا میں پڑے ہوئے تھے۔ سزا یافتہ نہ ہونے کی بنا پر وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے حقدار بنے ہوئے تھے۔ چھوٹا راجن اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، پسے پردہ رہ کر ڈوریاں ہلاتا رہتا تھا۔ اس کے پالے ہوئے اراکین اسمبلی اس کو بھرپور حمایت فراہم کرتے تھے، لیکن وہ اپنے وطن میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بھارت آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اس کی آمد کی سنسنی خیز کہانیاں اس وقت منظر عام پر آتی تھیں جب وہ خاموشی سے واپس لوٹ چکا ہوتا تھا۔ چھوٹا راجن مستقل طور پر بینکاک میں رہتا تھا۔ قاسم نے بتایا کہ وہ اس خطے میں ہیروین کا بہت بڑا خریدار تھا۔ اس کے سوبراج سے دوستانہ مراسم تھے۔ کاشم فشریز کے ذریعے ہیروین چھوٹے راجن کو بھیجی جاتی تھی۔ لین دین کے معاملات وہ براہ راست سوبراج سے طے کرتا تھا۔ قاسم سے وہ سب معلوم کرنے کے بعد اول خان نے اسے اور شیدے کو آئی بی کے ان اہلکاروں کے حوالے کر دیا جو اس کے ایما پر سورج طلوع ہوتے ہی ایک بند وین لے کر اسٹیشن 4 پہنچ چکے تھے۔ اسے امید تھی کہ آئی بی والے اس سے مزید جو باتیں معلوم کریں گے وہ جلال کے ذریعے اس کے علم میں ضرور آ جائیں گی۔ اس کام سے نمٹ کر اس نے جہانگیر کی خیر خبر لی۔ وہ بیچارہ اپنی زندگی کے ایک کربناک تجربے سے گزرا تھا۔ اس کے جسم کا جوڑ ہلا ہوا تھا۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں قاسم کی قید بھگتنے کے بعد اسے طویل آرام کی ضرورت تھی۔ وہ اسٹیشن 4 کے آرام دہ اور ایئر کنڈیشن کمرے میں سلمہ کے ساتھ بے خبر سویا ہوا تھا۔ اول خان دن چڑھنے تک اپنے دفتر میں مصروف رہا۔ اس دوران میں ان دونوں کی بیداری کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ ان دونوں کی خبر گیری کے بارے میں اپنے آدمیوں کو مزید ہدایت دے کر ہماری طرف چلا آیا۔ اس کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے ٹام اور سوبراج سے ہونے والی گفتگو کا ماجرا اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس کے لیے وہ خبریں تشویش انگیز ثابت ہوئیں۔ گرین کوبرا فائل کو فراموش کیا جا سکتا تھا، نہ ٹام کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ یہ دائرہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم دونوں کو یکسوئی سے باتیں کرنے کا وافر موقع دینے کے بعد ویرا نے اپنی زبان کھولی۔ چھوٹا راجن کوئی نیا اور معمولی نام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی قید سے میرے فرار کے بعد سوبراج بینکاک فرار ہوا تھا تو وہ چھوٹے راجن کے پاس گیا ہوگا۔ وہ اتنا جانا بوجھا مجرم ہے تو تھائی لینڈ میں آزادی سے کیسے دندناتا پھر رہا ہے؟ غزالہ نے اپنے بے ساختہ سوال سے گفتگو کا رخ راجن کی طرف پھیر دیا۔ شاید بھارت اور تھائی حکومت کے درمیان تحویل مجرمان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ویرا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھارت کا مجرم ہے، تھائی قانون کے تحت وہ آزاد ہے۔ وہ وہاں بھی شرافت سے نہیں رہتا ہوگا۔ بدماش ہر جگہ اپنی بدماشی کے بال بوتے پر پنپتا ہے، ان جرائم پر اس کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ غزالہ نے اعتراض کیا۔ چند مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ بینکاک کے مضافات میں گنڈوں کی لڑائی میں چھوٹے راجن کا ایک آدمی مارا گیا تھا۔ سلطان شاہ نے غزالہ کے اعتراض کے لیے ایک اخباری سند فراہم کرتے ہوئے کہا، اخباری اطلاعات کا قانونی پوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بڑے مجرم اپنے وطن کی سرحدوں سے باہر بہت محتاط رہتے ہیں، اپنے جان نثاروں کے جتھے ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور بہت ہوشیاری سے اپنا دامن بچا کر کام کرتے ہیں۔ سیاحت تھائی لینڈ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے وہاں کے قوانین بہت نرم اور لچکدار ہوں گے۔ چھوٹے راجن جیسے لوگ اس لچک اور نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں اپنی
اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اول خان نے گفتگو کو دوبارہ اصل موضوع پر لاتے ہوئے کہا، یہ کینہ پرور لوگ ہیں، ٹام نے کچھ کہا ہے تو اسے دیوانے کی بڑ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہیں چھپنے یا فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میرا بھی یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اب تم کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، میں کبھی بھی غافل نہیں رہتا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ حقیقت تھی کہ ٹام کی دھمکیوں نے مجھے ذرا بھی خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ اسٹیشن 4 کی حدود میں جنرل وقار کی اور تمہاری گاڑی کی تباہی کا قصہ زیادہ پرانا نہیں ہے، اس نے مجھے یاد دلایا۔ میں اس واقعے کو بھولا نہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم میں سے کوئی بھی وہاں ہوتا تو گاڑیوں کے ساتھ اس کے بھی چیتھڑے اڑ گئے ہوتے۔ مجھ میں اور جنرل میں بہت فرق ہے، وہ ایک معروف آدمی ہے، ان کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ اس کی نقل و حرکت کے دوران انہوں نے کسی وقت اس کی گاڑی میں سینسر ڈیوائس چپکا دی اور پھر موقع پا کر مناسب فاصلے سے ایک گائیڈڈ بم یا راکٹ چلا دیا جو سیدھا ڈیوائس سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ یہ بچگانہ شعبدے ہیں، ان پڑھ افغان قبائلی بھی ان کے مظاہرے کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کے لیے بالکل گمنام اور بے نشان ہوں۔ وہ کرنل داور کو کہاں تلاش کریں گے؟ میرے اختتامی سوال پر اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا اسے ابھی تک شبہ نہیں ہوا کہ ڈینی اور کرنل داور ایک ہی ہیں؟ کم از کم مجھے یہی خوش گمانی ہے۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے وہ دوسرے کو پروان نہیں چڑھائیں گے۔ یہ سب سے اچھی خبر ہے۔ اول خان کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی۔ کرنل داور کو وہ قیامت تک نہیں ڈھونڈ سکیں گے اور ڈینی پہلے ہی ان کے لیے چھلاوا بنا ہوا ہے۔ ویرا نے لقمہ دیا۔ اول خان کے پاس فوری اہمیت کا کوئی کام نہیں تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے جیبی اپریٹس پر چند لوگوں سے رپورٹیں لیں جن کی نوعیت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں نے اس بارے میں اول خان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ اب جہانگیر کی بھی خبر لے لی جائے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اپنے کوڈ میں اسٹیشن 4 کے ریڈیو روم کو پکارنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی اول خان نے مہمانوں کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی کھلی فضا میں کرسیاں ڈالے دھوپ سینک رہے تھے اور خاصے بشاش نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے خاص مہمان ہیں۔ اول خان نے وہ تفصیل سن کر کہا، ہر طرح ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، میں ذرا دیر سے دفتر آؤں گا۔ اوور سر، بات تو کوئی خاص نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اوور اپریٹس پر ابھرنے والی آواز میں ہچکچاہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو، میں سن رہا ہوں۔ اوور سر، پچھلے 10 منٹ سے ایک ہیلی کاپٹر اس علاقے میں منڈلا رہا ہے۔ ابھی وہ ایک چکر کاٹ کر تیسری مرتبہ اسٹیشن 4 پر آیا ہے۔ اس کی پرواز بہت نیچی ہے، ہمارا ایریا اس کا خاص ہدف معلوم ہو رہا ہے۔ اوور کیا یہ آرمی یا ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر ہے؟ اوور اول خان نے پوچھا۔ نو سر، اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع ثابت ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا اس پر اقوام متحدہ کا نمایاں نشان نظر آ رہا ہے۔ اوور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے کسی ادارے کو اسپیشل ٹاسک فورس کے ٹھکانے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ اب کہاں ہے؟ مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ اوور وہ اسٹیشن 4 پر ایک دائرے کی صورت میں پرواز کر رہا ہے، ابھی میری بیرک کے اوپر سے گزرا ہے۔ شاید آپ نے اس کے انجن اور پنکھوں کا شور سنا ہو۔ اوور تم خطرے کی بو پانے کی سپاہیانہ صفت رکھتے ہو، اول خان نے بجا طور پر اپنے ریڈیو آپریٹر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اقوام متحدہ کا ہیلی کاپٹر اس فوجی علاقے میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ میں ابھی اس کی چھان بین کرتا ہوں۔ تم ٹی او سے کہہ کر دونوں مہمانوں کو بلا تاخیر کھلے میدان سے ہٹا کر ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ ہیلی کاپٹر کی پرواز مشتبہ معلوم ہوتی ہے، میری طرف سے آرڈر جاری کرا دو کہ ساری نفری خود کار رائفلیں لے کر میدان میں نکل آئے اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنا شروع کر دے۔ کسی کو فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو کر اس علاقے سے دور نکل جائیں۔ اوور اینڈ آل۔ اول خان نے اپریٹس بند کر دیا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اقوام متحدہ والے اس فوجی علاقے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پرواز تشویشناک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک کر ادھر نکل آئے ہوں۔ سلطان شاہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔
کیا۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ ذرا سی دیر میں تیسری مرتبہ اسٹیشن 4 پر آیا تھا اور ایک دائرے میں چکر کاٹ رہا تھا؟ اول خان نے تیزی سے کہا، مجھے سول ایویشن والوں سے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ ہیلی کاپٹر کس مشن پر ہے۔ ویرا نے اپنی شہادت کی انگلی سے پرزور انداز میں میری طرف اشارہ کیا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اشارے کا مقصد یہی رہا ہوگا کہ وہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا، مگر اس کا صحیح مقصد میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ سول ایویشن کے مقامی دفتر کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں آسانی سے مل گئے۔ اول خان براہ راست ان کے افسر اعلیٰ سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اسے مشورہ دیا کہ اعلیٰ ترین سطح سے فوری طور پر کام کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکے گا۔ اسے سول ایویشن اتھارٹی کے متعلقہ شعبے سے رجوع کرنا چاہیے، جو اسے شہر کی فضا میں موجود ہوائی ٹریفک کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کر سکے۔ مختلف سرکاری محکموں کی حیثیت کے بارے میں اول خان کی معلومات قابل رشک تھیں۔ اس نے فوری طور پر ان کے ایئر ٹریفک کنٹرولر کا نمبر ملا لیا۔ بات اسپیکر فون پر کی جانی تھی۔ ہم نے سنا کہ دوسری طرف سے بولنے والے تندخو افسر کے لیے اول خان کا نام بے اثر ثابت ہوا تھا۔ اول خان نے ایس ٹی ایف کے حوالے سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کوئی کوڈ دہرایا تو اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ بولنے والے افسر کا لہجہ نرم ہو گیا، مگر وہ تفصیل بتانے میں متذبذب تھا۔ اول خان نے اسے بتایا کہ ملیر چھاونی کے حساس فوجی علاقے پر ایک مشتبہ ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کر رہا تھا۔ وہ شہر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی لینڈنگ اوور ٹیک آف حدود میں موجود تھا، جس کے نتیجے میں شہر میں کوئی ہولناک تباہ کن حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ وہ وضاحت کارگر ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس وقت فضا میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کا اکلوتا ہیلی کاپٹر محو پرواز تھا، جو کل 3 رکنی ٹیم کے ساتھ شہر کے مضافاتی علاقوں کی غریب بستیوں کا فضائی سروے کرنے کے مشن پر تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے افسر کے لیے وہ اطلاع پریشان کن تھی۔ اس نے اول خان سے وعدہ کیا کہ کنٹرول ٹاور سے لاسلکی ریڈیائی رابطے پر اس ہیلی کاپٹر کو مخدوش اور حساس علاقے سے فوری طور پر دور نکل جانے کا حکم دیا جائے گا۔ کسی بھی ان شیڈولڈ ہیلی کاپٹر یا طیارے کو بین الاقوامی ایئرپورٹ کے گرد مخصوص حدود میں پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیچی پرواز اس علاقے میں سختی سے ممنوع تھی۔ اول خان نے ہیلی کاپٹر کی شناخت ظاہر کیے بغیر اسے مشتبہ قرار دیا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول والوں نے تصدیق کر دی کہ وہ اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے کا ہیلی کاپٹر ہی تھا۔ اسٹیشن 4 کے ریڈیو آپریٹر نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اول خان نے ہیلی کاپٹر میں سوار تینوں افراد کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن اسے اپنے سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ وہ لوگ ہر پرواز کے عملے اور مسافروں کی تعداد کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ محو پرواز ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے کوائف حاصل کرنا اس وقت تک ان کے دائرہ کار میں شامل نہیں تھا۔ اول خان کے اصرار پر بات کرنے والے افسر نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کے مقامی دفتر کا فون نمبر دے دیا، جہاں سے مسافروں کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی نیا چکر چل پڑا ہے؟ اول خان نے فون بند کرتے ہی ہیجانی انداز میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے جہانگیر اور سلمہ کو کھلے میدان سے ہٹوانے کی ہدایت دے دی، ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ مجھے یقین تھا کہ دھمکیاں دینے کے بعد ٹام نچلا نہیں بیٹھے گا، شاید اس نے کرنل داور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ویرا کی بات سن کر میں بھی سناٹے میں آ گیا۔ ٹام کی ناقص معلومات کے مطابق کرنل داور ایس ٹی ایف کا افسر تھا۔ اسٹیشن 4 پر نیچی پرواز بلکہ اونچی پرواز کر کے حساس کیمروں کی مدد سے ان حدود میں نقل و حرکت کرنے والے کسی بھی شخص کی واضح تصاویر لی جا سکتی تھیں اور دوربینوں کی مدد سے تنکوں تک کا جائزہ لیا جا سکتا تھا، مگر وہ اقوام متحدہ کے نشان والا ہیلی کاپٹر ہے۔ اول خان نے کمزور آواز میں اعتراض کیا۔ اقوام متحدہ ان لوگوں کی لونڈی ہے، ویرا بولی۔ اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے کراچی میں ایسے لوگوں کو مامور کرایا ہوگا جو ضرورت پڑنے پر ان کے اشاروں پر ناچ سکیں۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اس ہیلی کاپٹر کے 3 سواروں میں ٹام ضرور ہوگا۔ اگر ٹام بھی فضا میں ہے تو وہ دوربینوں اور کیمروں کے استعمال پر اکتفا نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، میری نشاندہی ہوتے ہی وہ فضا سے قاتلانہ حملے کی پوری تیاری کر کے آیا ہوگا۔ میں یہی کہہ رہی تھی، ویرا مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولی۔ انتقام کے معاملے میں امریکی بہت شفاق اور کینہ پرور ہوتے ہیں، بدلہ لینے کا پہلا موقع ملتے ہی وار کر گزرتے ہیں۔ اول خان نے تیزی سے آپریٹرز پر اپنے کسی آدمی سے رابطہ کیا اور اسے جلدی ہدایت دی کہ کراچی میں اس ہیلی پیڈ یا
عمارت کا سراغ لگایا جائے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کے ہیلی کاپٹرز رکھے جاتے ہیں اور یہ معلوم کرے کہ وہاں سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر کے 3 مسافروں میں کون کون شامل تھا۔ اگر انہوں نے اقوام متحدہ کے ملازمین کو بھی اپنا اعلی کار بنا لیا ہے تو یہ بات بہت افسوسناک ہے۔ اول خان نے اپنے آدمی کو پوری بات سمجھانے کے بعد متاسفانہ لہجے میں کہا، یہ دیدہ دلیری کی انتہا ہے کہ وہ قانون اور اخلاقیات کے ہر ضابطے کو پامال کرنے پر تل گئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ویرا نے احتجاجی انداز میں کہا۔ ٹام اس وقت خود کو کرنل داور کے خلاف میدان جنگ میں تصور کر رہا ہے۔ الفا کے عبرتناک انجام نے اسے مایوسی کے عالم میں انتہا کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب سوبراج سے پہلے آپ کو ٹام کے فتنے پر توجہ دینی ہوگی۔ غزالہ نے تفکر امیز لہجے میں زبان کھولی۔ وہ ہیلی کاپٹر میں کرنل داور کے شکار پر نکلا ہوا ہے۔ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اسٹیشن 4 میں اسے تمہاری ایک جھلک بھی نظر آ جاتی تو وہ بے دریغ گولی چلا دیتا۔ آنے واحد میں کرنل داور کا قصہ ختم ہو جاتا۔ ٹام اسے اتفاقی فائر قرار دے کر معذرت کر لیتا۔ اس کے ہم سفر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جاتے۔ غزالہ کو اس منظر کشی سے زیادہ خوفزدہ مت کرو، میں نے مسکرا کر ویرا سے کہا، پھر غزالہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہاں ایک ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اس میں کون کون پرواز کر رہا ہے، ان کے کیا عزائم ہیں، یہ سب ہماری خیال آفرینی ہے۔ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ جاتا فکر مند ہونا بیکار ہے۔ وہ بٹکا ہوا ہیلی کاپٹر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، دیکھ لینا کہ میری یہی خیال آفرینی حقیقت ثابت ہوگی، ویرا نے چیلنج کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ تم مجھے بار بار یہ بات جتانے پر مجبور کر دیتے ہو کہ میں اپنے ہم وطنوں کو تم سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ کم از کم ایک بات تو میں اسی وقت چیک کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کہا، اگر وہ اس وقت اپنے دفتر میں موجود ہے تو تمہاری کہانی یہیں دم توڑ دے گی۔ وہ ایک وقت میں 2 مختلف مقامات پر نہیں ہو سکتا۔ وہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ ویرا چپ رہی اور میں نے ٹام کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر ملا لیا۔ دوسری گھنٹی پر ایک پرکشش نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے ٹام سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے بتایا کہ وہ دفتر میں موجود نہیں تھا۔ وہ عورت یا لڑکی اس کی واپسی کے وقت کا تعین کرنے سے بھی قاصر تھی۔ جب وہ اپنی پرواز سے واپس آئے تو اسے بتا دینا کہ کرنل داور نے اسے یاد کیا تھا۔ میں نے وہ چبھتا ہوا پیغام دیا تو میری مخاطب چونک گئی۔ تم کس پرواز کا حوالہ دے رہے ہو، اس نے پوچھا۔ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، ٹام کو میرا پیغام منو ان سنا دینا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ویری گڈ، ویرا خوش ہو کر بولی۔ یہ میرے شبہات کی تصدیق کا پہلا مرحلہ تھا جو خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اسی دوران میں اسٹیشن 4 سے آپریٹرز پر ریڈیو آپریٹر کی کال آ گئی۔ اس نے جوشیلی آواز میں خبر دی کہ اول خان کی بتائی ہوئی تدبیر کارگر رہی تھی۔ جو ہی ایس ٹی ایف کے مسلح اہلکار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے، اپنی بیرکوں سے میدان میں آئے، فضا میں منڈلانے والا ہیلی کاپٹر بہت تیزی سے مغرب کی طرف پرواز کرتا ہوا معدوم ہو گیا۔ یہ دوسری تصدیق ہے، ویرا نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ بٹکا ہوا ہیلی کاپٹر کہیں دائرے میں پرواز نہیں کرتا اور نہ ڈر کر یوں فرار ہوتا ہے۔ دل بہلانے کی بات اور ہے، مجھے تمہارے نظریے سے پورا اتفاق ہے۔ غزالہ ہولے سے بولی، ایک خطرہ سامنے آ گیا ہے تو ہمیں خود فریبی میں مبتلا رہ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے دلیری سے اس کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہی کیا جائے گا، اول خان نے اسے یقین دلایا، مگر اپنے وقت پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اسی وقت تلواریں سونت کر ٹام کی طرف مارچ شروع کر دیں۔ اول خان کا جواب بالکل درست لیکن ذرا سخت تھا۔ غزالہ کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ اتنے ڈھیلے تیوروں کے ساتھ گئی تھی کہ کسی کو اس کی خفگی کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میں نے بھانپ لیا کہ اول خان کا کڑک اور 2 ٹوک جواب اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اول خان فرصت کے 1-2 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارنے کے ارادے سے آیا تھا۔ پہلے ٹام اور سوبراج کے ذکر نے اسے فکر مند کیا، پھر ہیلی کاپٹر کی مشتبہ پرواز کا چکر چل نکلا۔ وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ 3 بجے میرے موبائل فون پر ٹام کی کال آ گئی۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میں اپنے زومینی پیغام کے نتیجے میں اس کال کی توقع کر رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں فون کیا تھا؟ میری آواز سنتے ہی
टॉम ने कटखने कुत्ते जैसी आवाज में सवाल किया। आज तुम वाकई ऊंची उड़ान ले रहे थे, मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए तुम्हें जमीन पर ले आऊं। इसकी बात का जवाब देते हुए मैंने अपनी जगह से इज़्तिरारी अंदाज में उठकर टहलना शुरू कर दिया। मेरे जवाब से इन चारों ने कॉल करने वाले का अंदाजा लगा लिया था और अपने अपने सांस रोककर हिम्मतन मेरी तरफ मतवज्जो हो गए थे। चबा चबा कर क्यों बोल रहे हो, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी आज की परवाज़ कैसी रही? मैंने बहुत तेजी से सोचा, इससे बात बिगड़ चुकी थी, मजीद बिगाड़ का कोई इम्कान नहीं था। मैंने बराह रास्त सवाल कर डाला, किस प्रवास की बात कर रहे हो? वो दाड़ा, तुम अपनी दूरबीन से मुझे स्टेशन 4 में तलाश नहीं कर सके, मगर मैंने अपनी दूरबीन से तुम्हें UNO के हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ देख लिया था। अगर तुम कुछ देर के लिए वहीं फजा में रहने की हिम्मत कर लेते तो मेरी राइफल तुम्हें नीचे ले आती। मेरे 2 90 तुले फिक्रे झूठ और सच का मुरक्कब थे, मगर निशाने पर बैठे और वो भड़क उठा, कर्नल मुझसे होश में रहकर बात करो, हम बेसबॉल नहीं खेल रहे। मैं कह चुका हूँ कि रपोशी इख्तियार कर लो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मारने के लिए पूरे स्टेशन 4 को तबाह करना पड़ा तो मैं इससे भी गुरेज नहीं करूंगा। मालूम होता है कि मुझे STF छोड़ने का मशवरा देते देते तुमने CIA की नौकरी तर्क करके UNO की मुलाजमत इख्तियार कर ली है। तुमने देख लिया है कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। तुमने डैनी के नाम पर भी बहुत गुमराह किया है। मैं तुमसे ये हिसाब जरूर बेबाक करूंगा। रपोश होकर भी तुम मेरी दस्तरत से दूर नहीं जा सकोगे। अब इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ऐसी बातें ना करो कि मुझे अपने अंजाम पर खुद रोना आ जाए। मैंने इन दोनों को भी देख लिया है जो हेलीकॉप्टर में तुम्हारे हम सफर थे। मैंने तुर्श आवाज में कहा, अब तुम्हारे साथ वो दोनों भी जहन्नम का सफर करेंगे। डैनी से ज्यादा दहशतगर्द तुम हो, सारे पाकिस्तानी दहशतगर्द हो। इन दोनों का बाल भी बीका हुआ तो यहाँ UN के सारे इमदादी दफातर बंद हो जाएंगे। 4 दिनों में तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा और यहाँ धूल उड़ने लगेगी। मुझे तमानियत का हल्का सा एहसास हुआ इन दोनों का दिफा करके। इसने वो सब मान लिया था जो लावा बनकर वीरा के जहन में खोल रहा था। तुम मारे गए तो शायद आसमान टूटकर गिर जाएगा, पहाड़ धंस जाएंगे और समंदर उबल पड़ेंगे। मैंने इसका मजाहका उड़ाया। तुम जिंदा हाथ आ गए तो यकीन करो कि मैं नाल तुम्हारे मुंह में ठोंस कर गोली चलाऊंगा। इसने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। मजबूरी है, एक बड़े आदमी से छोटी बातें नहीं की जा सकती। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारे रुतबे का लिहाज करता हूँ। इन बातों से तुम अपने बुरे वक्त को करीब से करीब तर ला रहे हो। रफ्ता रफ्ता इसका पारा मजीद चढ़ता जा रहा था और लहजा जहरी हो रहा था। तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दी जा सकती। अगले 2 दिनों में ये जमीन तुम्हारे नापाक वजूद से आजाद हो जाएगी। मेरे लिए ये गीदड़ बबकियां बेसूद हैं। अपने दावों के बावजूद तुम आज तक डैनी को पकड़ सके हो, ना मुझ तक पहुंच सकते हो। मर्द और अपनी आन के सच्चे होते तो आज से एक मुद्दत पहले डैनी को मार चुके होते। अब मैं तुम्हारे दिल का दूसरा नासूर बन जाऊंगा। 2 दिन या 48 घंटे, ये याद रखना। इसकी कहरबार आवाज उभरी। डैनी सिर्फ एक नाम है, इसलिए वो आज तक बचा हुआ है। तुमको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तुम मेरी नजरों में हो, देखता हूँ कि कैसे बचते हो। वो इसकी काल थी, इसी ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो वाकई गुस्से में पागल हुआ जा रहा है। मैंने इन्हें बताया। अब इसने अगले 48 घंटों में मुझे मारने का दावा किया है। डैनी की क्या बात हो रही थी? वीरा ने बेसाख्ता पूछा। वो तज़किरा मैंने इसे आजमाने के लिए जानबूझ कर छेड़ा था। मामला साफ है, वो पूरी संजीदगी से इन दोनों को अलग अलग आदमी समझ रहा है। अब तुम क्या सोच रहे हो? अव्वल खान ने पूरी तफसील सुनने के बाद पूछा। एक अनोखी बात जहन में आ रही है, मैंने बेखौफी से मुस्कुराते हुए कहा। किसी तरह कर्नल दावर की खुदकशी की खबर अखबारों में आ जाए तो टॉम का सारा जोशो खरोश ठंडा हो जाएगा और मैं इत्मीनान से इसे घेर सकूंगा। तजवीज शानदार है, वीरा बोल उठी। वैसे भी अब कर्नल दावर का किरदार बेकार हो गया है, इससे ख्वाह मुख्वाह उलझावे पैदा होते रहेंगे। ये अच्छा हुआ कि टॉम से ही हर बात की तस्दीक हो गई। मैंने अव्वल खान से कहा, हेलीकॉप्टर के मुसाफिरों के बारे में अभी तक तुम्हारे आदमी से कोई खबर नहीं मिली।
میری توجہ دلانے پر اول خان نے اسی وقت اپنے ماتحت سے آپریٹرز پر رابطہ کیا۔ وہ اپنی سار توڑ کوششوں کے باوجود صرف یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا کہ ہیلی کاپٹر مشن پر 3 افراد گئے تھے۔ ان کے نام سختی سے صیغہ راز میں رکھے گئے تھے۔ شام ڈلے جلال کی طرف سے آنے والی خبر نے ہر شبہ زائل کر دیا۔ اس نے الفا کا سراغ لگانے کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو ٹام کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ الفا کا قصہ نمٹ جانے کے بعد بھی نگرانی جاری تھی۔ جلال کے لیے یہ خبر حیران کن ثابت ہوئی تھی کہ ٹام نے اس روز تقریباً 3 گھنٹے اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کے دفتر میں گزارے تھے۔ اس کے اندر جانے کے تقریباً 15 منٹ بعد اس عمارت کی چھت سے ایک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا جو 1.5 گھنٹے بعد اسی مقام پر واپس اترا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کی واپسی کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹام وہاں سے واپس لوٹا تھا اور سیدھا اپنے دفتر چلا گیا۔ وہ 2 اور 2 4 والی سیدھی سی بات تھی۔ پرواز سے واپس آنے کے بعد کیمروں وغیرہ کے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے ٹام کو 1 گھنٹے تک وہاں رکنا پڑا۔ ساری تفصیلات کے حصول کے بعد وہ اپنے دفتر لوٹ گیا۔ سرکاری طور پر وہ 6 نفری ٹیم ایک سروے کے لیے گئی تھی۔ اسٹیشن 4 کا فضائی سروے کر کے آدھے گھنٹے میں لوٹ آنے سے اس مشن کی حیثیت مشکوک ہو سکتی تھی۔ ٹام اپنا اصلی کام ذرا سی دیر میں پورا کر لینے کے باوجود کراچی کی فضاؤں میں موجود رہا اور 1.5 گھنٹے کا معقول وقت گزارنے کے بعد وہ تینوں واپس آ گئے۔ تمہارے آدمیوں نے بہت کارآمد معلومات حاصل کی ہیں، میں نے وہ باتیں سننے کے بعد کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ میرے اس ارادے پر جلال کا بونچکا رہ جانا ایک فطری امر تھا۔ وہ بھول کر بھی مجھ سے خودکشی جیسی گھٹیا حرکت کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو وہ خوش ہو گیا۔ تم نے بہت موزوں ترکیب سوچی ہے، اس طرح فوری طور پر کم از کم ایک سرگرم محاذ بند ہو جائے گا۔ اس نے میری تائید کی، لیکن ایک بات بتا دوں، یہ لوگ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ اپنے مجرموں کی ہلاکت کا پکا یقین کرنے کے لیے ان کی ناقابل شناخت لاشوں کے DNA ٹیسٹ تک کرانے سے گریز نہیں کرتے۔ صرف اخباری خبر سے کام نہیں چلے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں واقعی خودکشی کر لوں؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اول خان سارا بندوبست کر لے گا، اسے بھی کرنل داور کی طرف سے بار بار وضاحتیں کرنے کا چھٹکارا مل جائے گا۔ سرکاری مردہ خانے سے کوئی تازہ لاش لے کر اسے کرنل داور کے نام سے باضابطہ طور پر دفن کرنا بہتر رہے گا۔ وہاں روز لاوارث لاشیں آتی رہتی ہیں، قبرستان کے رجسٹر میں بھی اس کا اندراج ہونا ضروری ہے۔ وہ بتانے لگا، وہ لوگ چھان بین کریں تو کسی مقام پر انہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔